کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی، میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک نصرانی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس نصرانی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال ظالمانہ لے لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے کلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاق نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک تک دروازے پہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس نصرانی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کرو۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ کیا اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے اب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کو طویل نہ کرو اور تم اس نصرانی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس نصرانی کا جتنا مال تو نے لیا ہے فوراً اس کو نکال کر اس کے حوالے کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدمی، کیا تیرا مال تجھ تک پہنچ گیا ہے؟ نصرانی نے عرض کیا ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری فوراً نکال لو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی تواضع کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب نصرانی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل نے دیکھا تھا تو اس نے ابو جہل زبان حال سے کہا محمد الک رسول اللہ دین کا حق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت